اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ چھوٹے بڑے شہر میں نماز عید کے اجتماع، ملک کی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں۔ بادشاہی مسجد، داتا دربار اور فیصل مسجد میں نماز عید کے روح پرور اجتماع، ہزاروں افراد کی شرکت۔ کراچی اور فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں بھی نماز عید کے بڑے اجتماع، گلے شپے بھلا کر گلے ملنے اور مبارکباد کا دن۔ 92 میڈیا گروپ کی جانب سے اہل وطن کو عید کی خوشیاں مبارک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے آبائی علاقے نواب شاہ میں نماز عید ادا کی، ملکی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ نماز عید کے بعد صدر مملکت شہریوں اور عمائدین سے عید بھی ملے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لاہور کے علاقے موڈل ٹاؤن میں نماز عید پڑھی۔ حمزہ شہباز، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور دیگر رہنماؤں نے بھی وزیراعظم کے ہمراہ نماز عید ادا کی۔ وزیراعظم نمازیوں کے درمیان گھل مل گئے، عید کی مبارکباد دی۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے لاڑکانہ میں عید کی نماز پڑھی۔ مولانا فضل الرحمان نے ڈی خان میں نماز عید پڑھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے عید کی نماز جامع مسجد خواجہ صدر کینٹ میں ادا کی۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف نے جاتی امرہ میں نماز عید ادا کی۔ نواز شریف کی اپنے والدین، بھائی اور اہلیہ کی قبر پر حاضری، پھول رکھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھی والدہ، دادا، دادی اور دیگر عزیزوں کے قبروں پر حاضری دی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے سکھر میں نماز عید ادا کی۔ گورنر سندھ نے کراچی میں گورنر ہاؤس میں عید کی نماز ادا کی۔ نہال ہاشمی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بہت جلد IT کا کورس شروع ہوگا۔ عید صبر، برداشت، ایثار اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ MQM کے رہنما خالد مقبول صدیقی کی عوام کو عید کی مبارکباد، کہا ہماری نیک تمنائیں نئے گورنر کے ساتھ ہیں۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی نے پشاور میں نماز عید ادا کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے اٹک اور گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے گورنر ہاؤس کوئٹہ میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے قادر آباد بلائی ڈیرہ بگٹی میں نماز عید پڑھی، عوام کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عوام کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے خطے کے حالات کے پیش نظر عید سادگی سے منانے کی اپیل کی۔ اپنے پیغام میں کہا کہ دعا ہے عید دنیا کے ہر شہر میں امن کا پیغام لائے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی نے آبائی علاقے باڑہ میں نماز عید ادا کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آئین و قانون کی بالادستی کے لیے جد و جہد جاری رہے گی۔ پاکستان نے ایران پر جارحیت کی واضح مذمت کی۔ ایران، سعودی عرب اور امارات کا اعتماد پاکستان کو حاصل ہے۔ پاکستان عالم اسلام میں اتفاق، امید اور اتحاد کی علامت ہے۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستان افغانستان پر جنگ مسلط نہیں کرنا چاہتا، افغانستان کے کسی حصے پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان کا ایک ہی موقف ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، دنیا میں جنگی صورتحال ہے، ہمارا دفاع مضبوط ہے۔ طالبان رجیم نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا، عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے پنجاب حکومت اپنی پالیسیاں جاری رکھے گی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو عید الفطر کی دلی مبارکباد۔ ضرورت مندوں اور کمزور طبقے کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کا پیغام۔ آصف علی زرداری نے کہا، عید الفطر صبر، تقوی اور ایثار کا حقیقی صلہ ہے۔
عید ہمیں نئی روحانی زندگی شروع کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ عید باہمی محبت اور سماجی ہم آہنگی کا دن ہے۔ پاکستان کی ترقی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم اور عالم اسلام کو عید الفطر کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ رمضان کے بعد عید کی خوشی اللہ کا انعام ہے۔ عید احسار، اتحاد اور خدمت خلق کا درس دیتی ہے۔ عالمی غیر یقینی صورتحال میں اتحاد ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے عوام کو عید کی مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے عید الفطر پر قوم کو مبارکباد۔ ISPR کے مطابق نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بھی عید پر قوم کو مبارکباد۔ مسلح افواج کا عید الفطر پر اہل وطن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ISPR کے مطابق عید اتحاد، ہمدردی اور شکر گزاری کی اقدار کی عکاس ہے۔ پاک افواج کے جوان اہل خانہ سے دور ملک کی حفاظت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ دعا ہے عید پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے امن، خوشحالی، برکتوں کا پیغام بنے۔ حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں کہا کہ حکومت 45 ارب روپے کا اضافی بوجھ خود برداشت کرے گی۔ حکومت تیل کی مد میں 24 روپے فی لیٹر کا بوجھ اٹھائے گی۔ حکومت کفایت جاری سے 69 ارب روپے کی بچت کر چکی ہے۔ عوام پر تیل کی قیمتوں کا مزید بوجھ نہیں پڑنے دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا دنیا غیر معمولی بحران سے دوچار ہے۔ تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ادھر مٹی کے تیل کی قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ۔ حکومت نے مٹی کا تیل 70 روپے 73 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ نئی قیمت 428 روپے 74 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، نماز عید کے بیشتر اجتماعات مساجد تک محدود۔ راولپنڈی میں بھی بارش سے لیاقت باغ میں نماز عید ادا نہ ہو سکی۔ اسلام آباد اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں بادلوں کی گرج برس۔ کوئٹہ اور گردونواہ میں بارش اور شدید سردی کے باعث عید اجتماعات مساجد تک ہی محدود رہے۔ ملک میں عید پر مزید بارشوں کا امکان، الرٹ جاری۔ چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں، گھروں میں من پسند پکوان تیار۔ مٹن، قورمہ، بیف، دیسی چکن، بریانی، حلوہ اور کھیر سے تواضع۔ گجرانوالہ کے پہلوانوں نے دسترخوان سجا لیے، من پسند کھاؤں پر خوب ہاتھ صاف کیے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں مسلمان آج عید منا رہے ہیں۔ بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملائیشیا اور ایران میں نماز عید کے بڑے اجتماعات۔ تہران کے مسلم امام خمینی میں نماز عید کا بڑا اجتماع۔ روسی دارالحکومت ماسکو کی تاریخی جامع مسجد میں عید کا بڑا اجتماع۔ بھارتی ظلم سے تنگ مقبوضہ کشمیر کے باسیوں نے سخت پہرے اور خوف کے سائے میں نماز عید ادا کی۔ حریت رہنما مشعل ملک کی تمام امت مسلمہ کو عید کی مبارکباد۔ کہا عید کے موقع پر ان مظلوم مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو آزادی کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ ادھر روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ اپنے پیغام میں کہا عید الفطر مقدس ماہ رمضان کے اختتام کی علامت ہے۔ روس کے مسلمان اپنے آباء و اجداد کی تاریخی اور روحانی روایات کو نہایت عقیدت کے ساتھ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر مشرق وسطی میں فوجی کارروائیاں ختم کرنے پر غور کرنے لگے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اپنے اہداف کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی حفاظت وہ ممالک کریں جو اس راستے کو استعمال کرتے ہیں۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ جیت چکے مگر سیز فائر نہیں کر رہے۔ جب امریکہ چاہے گا اسرائیل جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ دشمن نے ایران کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا، قوم میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے حملہ کیا۔ دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ دشمن کو گمان تھا قیادت کی شہادت کے بعد میدان چھوڑ دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دشمن سمجھتا تھا کہ 1 یا 2 دن میں نظام کا تختہ الٹ دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی پاکستان اور افغانستان سے تعلقات بہتر بنانے کی اپیل۔
دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری کے لیے مدد کی پیشکش۔ ایران نے ترکیہ اور عمان میں حملے نہیں کیے، یہ صہیونی دشمن کی تفرقہ پیدا کرنے کی چال ہے۔ اقوام متحدہ کا آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ثالثی کا اعلان۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا اقوام متحدہ آبنائے ہرمز میں ماضی جیسی صورتحال اور بحری روانی بحال کرنے کے لیے تیار ہے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال پر خلیجی ممالک اور یورپی کونسل کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ ہمارا بنیادی مقصد عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے محفوظ حالات پیدا کرنے ہیں۔ برطانیہ نے ایران پر حملوں کے لیے فوجی اڈے دینے کی منظوری دے دی۔ برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق ایران کے خلیجی ممالک پر حملے کے رد عمل میں امریکہ کو فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت دی گئی۔ پی ایم آفس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سے قبل بھی امریکی افواج کو برطانوی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی، جن کا مقصد ایران کی جانب سے ممکنہ میزائل حملوں کو روکنا اور برطانوی مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔ تاہم اب آبنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے بھی فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قلت پر قابو پایا جا سکے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس اراغچی کا امریکہ کو اڈے دینے پر برطانیہ کو سخت وارننگ۔ کہا امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینے کا مطلب جارحیت میں شمولیت کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ کے موقف کو جانبدار اور منفی قرار دیتے ہوئے امریکہ کے ساتھ تعاون ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے ایران کو خبردار کیا کہ وہ برطانیہ کے اڈوں یا مفادات کو نشانہ نہ بنائے۔ عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا برطانیہ میں امریکہ کو اڈے دینے سے برطانوی شہریوں کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ برطانیہ کے زیادہ تر عوام اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ ایران پر حملے کے بعد سوئٹزرلینڈ نے امریکہ کو اسلحہ دینے سے انکار کر دیا۔ سوئٹزرلینڈ نے ایران کے خلاف جاری جنگ میں اپنی غیر جانبداری برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کو اسلحے کی برآمدات روک دیں۔ سوئس حکومت کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ بین الاقوامی مسلح تصادم میں شامل ممالک کو جنگی ساز و سامان کی برآمد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پابندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے ساتھ تنازع ختم نہیں ہو جاتا۔